اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات پڑھ بابا جلنا شب محمد وعلی محمد باقی محمد وعلی محمد وقائم آل محمد۔ اس بستی کے قبرستان میں مدفون جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، نام لیوے نام لیویاں، عزادار عزادارنیاں، سادات سادانیاں دفن ہیں، ان میں بالخصوص میرے والد گرامی عاشق علی صاحب اور میرے دادا جان عبداللہ خان ملان اور بابا دھومر اور بھی جتنے مومنین و مومنات جن کا تذکرہ ہم تک پہنچ پایا، جن کا تذکرہ ہم تک نہیں پہنچ پایا، ایسے مومنین و مومنات جو کھل کر اپنے خیالات کا اظہار معاشرے میں کر پائے، یا ایسے مومنین و مومنات جو تمام عمر فقط تقیے میں اس جہان فانی سے چلے گئے، ان تمام تر مومنین و مومنات کی قبول کو مزید کشادہ فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی عزادار عزادارنیاں اس صف مجلس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین یہ در وہ در ہے جہاں سے فرشتے روٹیاں مانگتے ہیں، یہ در وہ در ہے جہاں سے کفار اور مشرکین بیٹے طلب کر کے پاتے ہیں۔ الہ العالمین یہ وہ در ہے جہاں سے فرشتوں سے وہ پر جو خدا نے سینے اس در سے مانگ کے انہوں نے حاصل کیے۔ الہ العالمین ہمیں اس در کا صدقہ جتنے مومنین و مومنات اس در پر اپنی خواہشات دلوں میں لے کر آتے ہیں، کچھ تو وہ منت و مرادوں کی صورت اپنی عرضی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کچھ وہ فقط زبانی کلامی عرضی کر پاتے ہیں، اور کچھ مومنین و مومنات ایسے ہیں جو اپنی حسرتیں فقط دل میں لے کے آتے ہیں اور دل ہی دل میں واپس لے جاتے ہیں۔ الہ العالمین صدقہ شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا تمام مومنین و مومنات کی تمام خواہشات کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے بزرگ عزادار، ہمارے نہایت ہی قابل احترام اور واجب الاحترام عزادار، جن میں خصوصاً بالخصوص شامل ہیں بابا اسلم چیئرمین اور اس کے علاوہ بابا نظر۔ الہ العالمین تجھے صدقہ شبیر کے اس بیٹے کی بیماری کا جس نے تمام عمر آنکھوں سے فقط خون رویا، الہ العالمین ان بیماروں کو شفا یاب صحت دے۔ الہ العالمین اس کے علاوہ بھی جو مومنین و مومنات تمام جہان دنیا میں کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین وبا کا دور ہے، بلا کا دور ہے، اس قوم کے ساتھ تو فتنہ و فساد پہلے دن سے وبا کیا گیا ہے، لیکن ایک نئی قسم کی مشکل پوری دنیا کو درپیش ہے، اور اسی کے تناظر میں ہماری مجالس کے لیے بھی کچھ مسائل بن سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہم تجھے گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ صدا ہے، ہماری یہ دعا ہے کہ خصوصی اظہار حضرت حجت ابن الحسن کا ہمارے جلوسوں اور مجالس کو عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، الہ العالمین ہمارے وقت کے امام، الہ العالمین اس زمانے کے وارث، الہ العالمین اس منتقم جس نے دنیا میں ہوئے ہر ظلم کا انتقام لینا ہے، اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھی بابا جلنا۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور اپنی زبانہ صلوات نامہ کر دو. اللهم صل على محمد وآل محمد. خبر اس نے کہ سرنامہ گفتگو جیڑی آیت کریمہ بنائی اس نال ہی ہور اگلی آیتاں میں جمع کر کے کچھ گفتگو کراں. میرا ارادہ کہ میں ایک نعت رسول مقبول تساں گوش گزار کراں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ فقط الزام ہے مکتب اہل تشیع تے کہ ان رسول پاک نہیں نہ تو کوئی نہیں پڑھنے یا رسول پاک نے ذکر کوئی نہیں کرنے جی کو مکتب اہل تشیع رسول پاک مننے آئیں تک مننے ہی کوئی نہیں. دیکھو نا لیکن بات وہ گال آگا نہیں کہ ہر کہنی اپنی پسند ہے ہر کہنی اپنے سٹینڈرڈ ہیں ہر کہنی اپنا اپنا معیار ہے. اور کہنا معیار ہی ہے بھائی پوجن کی لائن تیریاں بکریاں دوارا تحلیمہ میں نام رکھ لیا. کوئی غلط گل نہیں ہے کہ نہیں اپنی پسند ہے لیکن میں ہوں ایک اپنے والد صاحب نے لکھی ہوئی نعت جڑی او تساں دے سامنے پڑھنا چاہنا. صلوات پڑھو آواز بلند. اس حسن سے ملتی ہے ستاروں کو چمک بھی. اس حسن سے ملتی ہے ستاروں کو چمک بھی یہ حسن جہاں سوز ہے سورج بھی شفق بھی. یہ حسن ہی برساتا ہے برسات میں پانی اس حسن سے مل جاتی ہے کوندھے کو لپک بھی. دریاؤں کو دیتا ہے یہی حسن روانی یہ حسن عطا کرتا ہے پھولوں کو مہک بھی. اس حسن کے باعث ہی خنک ہوتی ہے شبنم اکبر کو عطا کرتا ہے یہ حسن مہک بھی. یہ حسن ہی پھیلاتا ہے پیغام خدا کو اس حسن سے طائر ہے سدرا کی چہک بھی. اس حسن نے بخشی ہے نمو خاک کو عاشق یہ حسن عطا کرتا ہے ہیروں کو چمک بھی. صلوات پڑھو آواز بلند. ایک بار وہ صلوات پڑھو آواز بلند. عرض کرنا کہ بے سارے ہاشمی ایک پاسے سجاد دی منزل گئی ہے. بے سارے ہاشمی ایک پاسے سجاد دی منزل گئی ہے. جیکوں سڑدیاں بردیاں خیمیاں وچ پاک بیہودی کہانی پڑی ہے. تمام جوانان بنو ہاشم جڑے انہاں بہت ساری سبقوں مشکلاں دیکھیاں لیکن چوتھے امام جڑے نا انہاں نے مشکل نہ کوئی اندازہ کوئی نہیں. تے جندے سامنے غیرت پانٹن دی وانج پیش کچہری تھئیے تائیاں این شباب دے عالم وچ جو کمر غیور دی گئی ہے. صلوات پڑھو آواز بلند.
تو سنے سامنے سورت المنافقون قرآن نی سورت نمبر 63 اس میں 2 آیات نی تلاوت کی تھی، پہلی آیت تے دوسری آیت، اور اگلی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ فقط پہلی آیت ہے۔ آج میری کوشش ہے کہ دوئی آیت ہے کوئی نہ کوئی گفتگو کی بنجے، کوشش کی بنجے کہ اس جو جانا بنجے کہ وہ پارٹی جیڑی بظاہر تا بڑی مومن و مسلمان، بڑی رسول پاک نی نیڑے تے قریبی نظر آنی ہے، لیکن دراصل انہوں نے ارادے ہو رہے، انہوں نے کہا اللہ پاک کی کر فرمانا۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ دوسری آیت یہاں پر اس طرح بات کا فرمانا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے روکے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ اس ایک بڑا دلچسپ عمل جڑا وہ سامنے آیا ہے، بڑا ایکٹ ان منافقہ نے سامنے آیا، ایک کام میں نہیں ہے، کاروائی آ کے نو، سرگرمی آ کے نو، پھر اتھے اللہ پاک اساں کھول کے بیان کیتا یا اساں ایکسپوز کیتا، وہ یہ بھائی ان چینن قسم کی کرنے قسم چینن، اور قسم چاہنے تو انہیں اربانہ نمبر ہے، اور بات اگر اپنی گال نہیں یقین دہانی کرانی ہوگا تو اس واسطے قسم جڑی ان بڑی بڑی چینیں ہے، اور ان لوگ جڑے ان بھی اس روش تو ہٹے کوئی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر جس وقت میں پڑھی تو اسے مولانا مودودی صاحب جڑے انہوں نے یہ لکھا کہ ان جنہیں قسمان انہیں کافی ساری اقسام ہو سکتی ہیں، توجہ کریں گے، یعنی کہ ایک تا ان قسمت مراد ان قسموں ہو گئیاں جنہیں ان رسول پاک کو آن کے اس غلط کہنے ہیں کہ اسی تو ساں اللہ نے سچے رسول مننے ہیں، سیٹھے دل کوئی کھوڑ کوئی نہیں، اساں بالکل یقین ہے میں اپنے ایمان تے تو سنے قرآن تے تو سنے نبی ہونے تے تو سنے رسول ہونے اساں کوئی شک کوئی نہیں، کوئی تو کہنے کرو، لیکن بندار ہی نہ ایک ہوری مقام تے اگر بیٹھا بنجے تا ڈاکٹر اسرار جڑے ان بھی اہل سنت نے بڑے بڑے مولوی گزرے، انہوں نے ایک شخص ہے جڑا کل میں تذکرہ کیتا امین رسول حضرت حذیفہ کو وائن کے وار پوچھنے کا منافق بیٹھا نہ تھا کوئی نہیں، توجہ کرنے کو تو انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ دراصل آپ نے ایمان نہ اتلا درجہ کہ انہوں ایمان تو مکمل آیا، لیکن بعد بھی وہ حضرت حذیفہ کو اس نے ری کنفرمیشن کرنے لگے ہیں، توجہ کرنے کو ایک لوگ گزرن تاریخ کے چکر کہیں شوق ہوئے جاننے نے تاریخ کی کتابوں موجود ہیں، انہوں نے مطالعہ کہا کہ اساں اتنا رہنے نہیں لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ مسئلہ بھائی نہ کنفرم ہے لیکن بندیت جڑی مشکوک ہے، میں انہیں تھے نہ گھن چھوڑا، میں بندہ ماڑا جو جی نلائق جائے نہ میں کو کوئی اتنا میں مطالعہ میں کو تو سیدھی سونی کر کے عربی بھی کوئی نہیں پڑھی نہیں، تے بندے جو کہ سیانے بیٹھے رہے ہیں، کچھ بندے اتنے سیانے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے بھی زیادہ سیانے بندے جڑے ان سپیکر کی مدد نہ گفتگو سننے پہ، میں اتنے نہ گھن چھوڑی ہے کہ میں بندے نے پیو نہ گھن چھوڑی، وہ بندہ اٹھ کے آوے آپ چھوڑے تو سجی فلانا نہ گدا لیکن فلانی کتاب بھی تبیو نہ فلانا نہ لکھا گیا، فلانی کتاب بھی تبیو نہ فلانا نہ لکھا گیا، فلانی کتاب بھی تبیو نہ فلانا نہ لکھا گیا، میں آج بندہ میں اس کا جواب کر تو دے سکتا، اس کو نہ گھننے نہیں لوڑ کوئی نہیں، تصوار پڑھو بابا زبنا گل ہے منافقہ نہیں ہے قسم نہیں، جس نے ذکر اللہ پاک
سورۃ منافقون نی دوئی آیت کیتا وقت مولانا صاحب یہ لکھ لیں کہ انہیں قسمہ تو ہٹ کے انہیں ان قسمہ بھی ہو سکنیاں جیڑیاں ان مسلمانہ کے کھلے ہیں، یعنی کہ جڑے حقیقی مومن ہے، جڑے رسول پاک تے سچی مچی نہ دل و ایمان رکھنے ہیں، جڑے رسول پاک نے سچے صحابی ہے، جنہیں رسول پاک آستے اپنی جان لائی، جنہیں رسول پاک آستے اپنی کنیاں تے ضربہ کھا دیاں، توجہ کہنے کرو، جنہیں رسول پاک آستے سہولتہ برداشت کی دیاں، لیکن بات بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کلمے تو تے علی ولی اللہ نے گواہی تو پیچھے نہیں ہے بھائی انہوں نے نبی دی جان انہوں نے لگا لہو انہوں آئی تکلیف انہوں نے آیا سچا ایمان رسول پاک تے تے منافقین جس میں اپنی خوئیاں کرنے آئے تے کہیں جائی پھتے ویلے ہیں کہیں جائی گپے ویلے ہیں کہیں جائی ہو گنے آیا ریس تو اتھے بات ان ڈھال بڑھنے ہیں سپر گینے ہیں پیچھے لکنے ہیں قسم ہیں بھائی ایسی جڑا کام کرنے پہ آئے سے در اصل چلی منافقت شامل کوئی نہیں تا اس نے بارے مولانا صاحبی فرمانے کہ ای انہنیاں ان جھوٹیاں قسمیں بھی ہو سکتے سلوات پڑھو آواز لیکن پہلی آیت نے آخری حصے بیچ جائی اللہ پاک ہی نے کہنا کر چھوڑا بھائی کون ایمن کوڑے ان جھوٹ ہیں ان جو کچھ اپنے پہلو ساتھ کوئی نہیں تھا جنا اللہ پاک پہلی آیت چاہی آلریڈی اناؤنس کر دیتا اعلان کر چھوڑا گئے ان کوڑے نے فقط ان جے اتنے ہوئے نہ آکھنے تو انہوں نے یہ قسم بھی یقیناً کوڑیاں تو جنہوں نے قسم اللہ پاک آپ قرآن کھول کے بیان پہ کرنا بھائی ان کوڑیاں تو بات میں نے سونے ہو اساں کیڑی لوڑ ہے انہوں لوگوں نے بیان کی نہیں ہیں گلہ تے یقین کرنی سیڈے آستے انہوں نے گلہ ہومن یا کہ ہماری آواز ہوئے اسے کوئی فرق کوئی نہیں کیونکہ اللہ پاک انہاں سرٹیفائی کر دیتا انہاں تے لیب ٹیسٹ کر کے مہر بات چھوڑی توجہ کہنے پہ ہو کہ ان لوگ فقط اور فقط کوڑے نے جھوٹے ہیں تو بات جیڑے لوگ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں جنہاں کام ہی کوئی نہیں کوڑ مارنے تو علاوہ انہاں تو اسی دین کے حاصل کر دینا تو اس وجہ یہ پتہ لگنا کہ دین فقط اور فقط یا اللہ کو یا اس نے رسول کو جس نے نام محمد ہے اور یا محمد نے جانشین کو اور جانشین بھی ایسا جس نے بارے محمد فرمایا ہوئے کہ اول نام محمد آخر نام محمد اوسط نام محمد وکل نام محمد یہ تمام نے تمام کردار محمد ہومن یہ حقیقی طور پہ محمد نے ثانی ہومن دین ہمیشہ انہوں کو حاصل کی طرح سے کیونکہ دین جڑا ہی اللہ پاک نے بھیجی ہوئی شہر ہے یہ معاملہ جڑا اللہ ہوئی ہے اللہ پاک جس وقت دین آپ سلیکٹ کیتا رسول اس اپنا آپ سلیکٹ کیتا لوکل ہی پسند نہ اس رسول بنایا کوئی نہیں تا اس وقت نہیں دنیا میں سپر پاور ہے یہودی نبی یہودی جو ہے ان دنیا میں اس وقت سب تو طاقتور ترین قوم ہے اور ان تاریخ تقریباً ہمیشہ ہی نہایت طاقتور رہے انہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اصل ایک جھگڑا ہی ہے بھائی ای سڈے بچوں کیوں نہیں ای سڈے قبیلے کیوں نہیں
تو ان رسول پاک تو فقط اس وجہ تو ہٹ گیا کہ سڈے قبیلے تو نہیں آیا، حالانکہ انہوں کو ایک بہت لمبی فہرست ہے، نبی نہیں موجود اور صاحب شریعت نبی نہیں موجود، تو انہوں فقط اس تو رسول پاک دا ایمان نہیں آتا۔ تو جس وقت گل میں یہ پہ کرنا کہ اللہ نے دین سلیکٹ کردا، اللہ نے رسول سلیکٹ کردا، تو آپ کو یہ گل سمجھ نہیں آنی کہ اللہ نے رسول خلیفہ الیکٹ کردا کی کون ہو سکنا، یعنی کہ الیکٹ کرنے تو میں تھوڑا جیسا بیان کر دینا کہ بات وہ ووٹر نہ کہیں بڑا گنا، اگر دیکھو ووٹر نہ بڑھنا ہوگا تو اللہ اپنا رسول بھی ووٹر نہ بڑھا کے لے آ رہا بھائی ان جڑے ان جی 5-7 دن جو تساں جڑا چنگا لگنا تساں تسی ووٹ چ دیو، تساں میں رسول بنا دے سر، لیکن اس ان اپنا نبی کوئی نہیں بنایا۔ اور بات اگر تسی پیچھے تاریخ وچ ویکھ گنو تو اللہ اس تو پہلے بھی کافی پیغمبر بھیجن اور انہاں سارے نے جڑے خلیفہ ہوئے ان بھی اللہ پاک کی طرفوں سلیکٹ کیتے گئے، مصطفیٰ کیتے گئے، توجہ کرنے ہو اللہ پاک انہاں چنیا، بندے انہاں چنیا کوئی نہیں۔ اور بس لوگوں نے ایک اپنی اپنی سوچ ہونی، اپنی اپنی گل ہونی کہ میں کل بھی عرض کی تھی کہ دعوت ذوالعشیرہ تو ہی پہلے دن تو ہی جس وقت اجے بڑے بڑے لاکھ منات کی پوجا پہ کرنے ہیں، جس کو آنے والا سالہ تو بعد تک بڑے بڑے جڑے ان تلواریں گھن کے رسول پاک نے تائیں کی ہیں، توجہ کرنے پہ ان اجے تائیں کافر تے مشرک ہیں، اجے تائیں انہاں طہارت کا بھی پتہ کوئی نہیں، تا ہی رسول پاک اپنا خلیفہ، اپنا وزیر، اپنا بوجھ چاونے والا اپنے تو بعد جڑا جانشین ہے وہ مقرر کر چھوڑیا، ٹھیک ہے نہیں بھائی اپنی مرضی یہ بات بھی آگ نہ رہے بھائی رسول تو امت ہے یہ چھوڑ گیا، گل بڑی عجیب ہے، اتنے وہ بندہ بکریاں چ رہنا ہوگا نا وہ سب بھی کوئی آ کے بھائی یار اتنے آ کے میری گل سن دوے بندے تو وچ ایک ہی بندے نہیں ہوئے وچ تو وہ بھی تو کھلو کے آخنا بھائی لالا کو خیر آئی ہے میں اپنا مال چھوڑ کے تو نہیں یہ لگا ہوں اتنے ایک بکریاں چڑانے والا آجڑی ایک گڈری ہے ایک شیپرڈ وہ اپنی بکریاں چھوڑ کے تے 2 منٹاں سے کہنی گل وہاں کے کوئی نہیں سننا تے اللہ نے سونے رسول اپنی ساری امت انہیں چھوڑ کے تو بھی اٹھو گیا دنیا تو تے بعد لوگ جڑے انہوں مل جل کے اور دھوس اور دھندلی نہ ان سلیکشن کرنے بدل نہ ان کوئی نہیں ہویا کیا ہے کہ مرنا تو پہ مرنے سے کوئی اختلاف نہیں، لوگ فرعون خدا مان گیا کوئی انہوں ڈاک کر گیا، آج کل الومیناٹی سے انہوں کھلا کے شیطان کی عبادت کرنے انہوں کو ڈاک کر گیا، ڈاک کیا کوئی نہیں ہے اصل صرف اپنا موقع چڑھاؤ روکا کے بیان کرنا توجہ کرنے پہ اور بات اگر اسا خلیفہ مننا تو اگو ترتیب جڑی وہ پٹڑی تو بات رہا ہے نہیں کہ اسا خلیفہ مان کے کہ چلو جی ڈیموکریسی جمہوریت نہ بہت بالا کیتا گیا جی پالن کیتا گیا تو جمہوریت تا اس سے پہلے تے گھنٹے تے فنا ہو گیا نہیں جس وقت تلوارا گھن کی کتنے سیر تھی گیا اور آج نے ہی بتے کہ اساں خلافت اس تو دیو جیسی رسول پاک نے نیڑو رشتہ دار خالی اس وجہ تو روز شاہ رجمس نے جس کی رسول اللہ نے اتنا جو کرنے پر نہیں تو نیڑو نے رشتہ دار کہنے ہوں جس وقت رسول پاک اس دنیا تو گین تو انہاں منجی کو ہونا ہے یا حکومتہ کھسنی ہے نیڑے نے رشتہ دار فقط انہاں جنہاں رسول نے کفن دفن کیتا اور رسول پاک نے جنازہ کیتا لیکن بس لعنت نہ تو کہ جس نے دل کرے گلے پا گئے فقط کچھ لوگوں نے جڑا او کرتوت چھپاونے واسطے انہاں لوگوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا کیتا ہے کہ جب بکواس شروع کر دیتا کہ معاذ اللہ رسول پاک کا جنازہ ہوئے کوئی نہیں
پاک کا جنازے نہیں ضرورت ہے کوئی نہیں. اچھا کیسی عجیب گل ہے, کیسی ایک نہایت اچنبے کی گل ہے. فقط انہوں لوگوں نے ایکسس انہوں لوگوں نے اتنے نہ ہونا ہی چھپانے واسطے انہوں ہی پروپیگنڈا گاڑ کے تاکہ رسول پاک کا تو جنازہ کوئی نہیں ہویا کہ انہوں جنازے کی ضرورت نہیں. رسول پاک نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. رسول پاک جڑے آپ دنیا نہیں ہر طہارت تو بلند و بالا انہاں وضو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس وقت رسول پاک ان سارے امر کر کے لوگوں تک کہنے پہن اچھ اعتراض نہیں ہویا, لیکن جنازے وقت تے آن کے انہوں لوگوں رسول پاک نے جنازے تے اعتراض کرنا شروع کر دیتا جڑے اس گل تے ایمان رکھنے کہ ماں اللہ رسول پاک نے ماں تے پیو دو جنت میں چل. لیکن ہر کہنی اپنی لائکنگ ہے, ہر کہنی اپنی پسند ہے. لوگ تو بڑے دوروں چھک کے رسول پاک نے لوگوں رشتہ دار بنانے آمنے والا ہم پیالہ کوشش کرنے والے شیر و شکر بھائی بھائی نے نعرے لانے والے. لیکن جڑے رسول پاک نے سچی مچی نے رشتہ دار ہیں انہاں رشتہ دار بننے واسطے تیار نہیں. جس وقت اتنے گل آوے تو ان آل ساری امت شامل کر دینے ایک عجیب روش ہے. ایک عجیب تماشا جڑا موقع کھڑا کیتا گیا جس میں کوئی تو دراصل بننی کوئی نہیں. تو گل واپس آن کے اس ساری گفتگو میں جوڑا سورۃ منافقون نے دوئی آیت نا تو گل تھیانی کہ ان قسمہ کہنے لیکن جھوٹے منہ نہ ان ساری گفتگو کرنے لیکن جھوٹے منہ نہ ان رسول پاک کو آن کے اسلام تے ایمان کا دام بھرنے لیکن فقط جھوٹے ہوئے نہ ایلے ان لوگ کے من جیلے کھومے غدیر تو بعد حضرت علی علیہ السلام کو آن کے دونا مبارکہ دینے کا لیکن جھوٹے ہوئے نہ. صلوات پڑھو جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. کل عرض کی تھی کہ نبی یا نواسا نہایت مشکل نہ شہر مدینہ چھوڑ گیا. اعلان نبی یا نواسا آپ نے نانے کا شہر چھوڑ گیا. ماؤ زہرا نے قبر تو دوری اختیار کر دی تھی. بیراؤ حسن نے ودا کر چھوڑیا. ان گھروں دے ان گلیاں ان کوچے جنہیں اپنی تمام عمر گزار کے بچپن تو جوانی تو بڑھاپے داخل ہوا ہے ان گلیاں ان کوچے ہمیشہ آستے چھوڑ کے نکلے رہنا. اور بات اتھو جس وقت امام علی مقام سفر کیتا نا تو سفر کر کے اپنے پرانے شہر مکے آ گئے. جس وقت مکے آئے اتھے کوئی عرصہ قیام کیتا. حج نہ مہینہ قریب آ گیا نا تو امام حسین علیہ السلام مکے چ موجود ہے اور حج کر کے کہ اپنا اگانا سفر شروع کرنا ہے. لیکن اس تو پہلے کوفے میں
لوگوں نے کافی خطوط امام حسین علیہ السلام موصول ہونے پہ ہے کہ تسی کوفے تشریف دینا ہو. اسی یزید تو تے اس نے باقی جڑے اپوائنٹ کرتا حکمران انہوں نے تو خطانا اسی تو سے نصرت کرساں اسی تو سے صاف کرساں. امام حسین علیہ السلام وہ مدبر الامور ہر شہر کو واقف ہیں ہر گل جاننے لیکن کربلا کی تکمیل یہ نہیں ہونی ہے جی کو مشیت یزدی لکھا گیا ہے. تو ایک دن مدینے نکلنے تو بعد نا جس وقت تمام پریشان ہویا کہ بھیڑ عرض کی تھی کہ دین بچنا تمام ہے جی میری گردن تے چھری پھر ونجے تے تھوڑے سر تو پاک رضا لے ونجے. ایک بار بہت پریشان ہو گیا حسین مکے آن کے تا بھیڑ ڈٹھا نہ پریشان رہا تو فرمایا کہ حسین بھی میں بھی تھوڑا ہر ہار بناونے آستے موجود ہے ماں کیوں نہ دسنا کیڑی گل نہیں پریشانی کو پریشان کیتا گا. تو حسین علیہ السلام فرمایا کہ زینب میں نے نانے کو فقط ایک علی ہے اور تمام عرب بچوں کوئی میں نے نانے نہ ایک وار بھی لنگا نہیں کرا گیا. زینب میں نے نانے کو فقط ایک علی ہے اور اس اللہ نے دین پوری دنیا تے پھیلا دیتا. زینب میں نے نانے کو فقط ایک علی ہے اور اس ہر جنگ دشمنہ زیر کر دیتا. تو بی بی فرمایا کہ بے شک ایسی کوئی شک نہیں. تو حسین علیہ السلام فرمایا کہ میں کو اس قافلے ترے علی ہوں. تو بی بی زینب فرمایا کہ حسین ای گل پریشانی نہیں تو کوئی نہیں ای گل کا خوش ہونے نہیں کہ تو نے نانے کو ایک علی ہے لیکن تو کو کردار میں ترے علی موجود ہیں. تو حسین فرمایا کہ زینب میں نے نانے کا مشن کو جھوڑ دیا ہے میں نے مشن کو جھوڑ دیا. فرمایا میں نے نانے کافراں مار کے دین پھیلایا لیکن میں مسلمانوں کو مری کے دین پھیلانا. نبی بھی فرمایا کہ بات حکم کر میں نبی. تو فرمایا کہ میں جڑے میں کو علی موجود ہیں انہاں قابو کرنا چاہنا انہوں نے غصے کنٹرول کرنا چاہنا انہوں نے طاقت زیر کرنا چاہنا. تو فرمایا کہ حسین بھی بات جی کو شریعت نہ حکم ہے ان تقسیم کر لینے ماں دس تصحیح کے کیڑے کیڑے ترے علی ہیں. تو اس وقت امام علی مقام فرمایا کہ زینب میں نے فوج پہلا علی ہے عباس ابن علی جڑا شکل ہے کردار ہے گفتار ہے قدو قامت ہے ہمت و شجاعت ہے سگواں اپنے پیو نہیں شبیہ. دوجا علی میں کو میڈا پتر سجاد ہے جڑا اپنی طاقت اور شجاعت ہے اپنے دادے علی نے پورا وارث ہے. اور فرمایا کہ میری فوج تریا علی نے بدریا مسلم ابن عقیل ہے. فرمایا کہ اور بی بی فرمایا کہ جس نہ تو نجیب چاہے میں نے حوالے کر دے میں اساں سمجھ نہیں سن. تو حسین علیہ السلام فرمایا کہ نہیں زینب تم بہن چون توڑی جساں تم چاہے اساں سلیکٹ کر گئے. تو بی بی زینب نے فرمایا کہ میں اپنے حصے نبیر غازی عباس کی نہیں ہے آج تو بعد غازی عباس جانے تے زینب جانے آج تو بعد تو کہ وقت تے بھی غازی کی فکر کرنے کی لوڑ نہ پوسی باہمیں تو خیمے چھاں کو پڑوا کے دھوکتے لوانے ہون یا تو قاسم تے اونو محمد نے لاشے چوا کے تے خیام میں جانے ہون تو مسلمانہ نے کہہ کے تے جملے برداشت کرنے ہون یا اساں بھوک کے تس برداشت کرنی ہوئے. میں نبی کتی بھی عباس نہ خون جڑان ہے وہ جوش مارے تو میں اسی جوابدار ہو سکتا. حسین علیہ السلام اس وقت حشاش بشاش ہو گئے پریشانی دور ہو گئی اور بلا کے دا حضرت مسلم ابن عقیل ہے. حضرت مسلم ابن عقیل ہے
بلا کے امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ مسلم تو میرا ویر ہے، تو میرا سفیر ہے، تو میرا وکیل ہے۔ مسلم میں یہ چاہنا کہ چونکہ میں دیں کوفے نے لوگوں نے بہت خاص آنے پہن تو کوفے لگوائیں اور کوفے نے حالات نے بارے جان کے کہ ماں واپس کھات لے۔ حضرت مسلم فرمایا کہ جی میں نہ آگاہ مولا جی کو تو سن حکم ہو گئے، میں نوکر اور تابعدار ہوں۔ نبی نے نواز سے فرمایا کہ مسلم کوفے بننے، لیکن کوفے رہنے آپ نے نہ دو نکے نکے بال اپنے گھنونے، دو نکے نکے پتر گھنونے۔ حضرت مسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت مسلم گئے اور حکم دیتا غازی نہیں بہن کہ اپنے بچیاں تیار کر میں انہوں سفر دینا کوفے کرنا۔ ہر گل تو واقع تھی بی بی جس وقت کوفے کا نہ آیا نا تو ایک دفعہ کوف نکل گئی بی بی نے اور فرمایا کہ کوف تو وہ شہر ہے جس سے میرا بابا شہید ہو گیا۔ فرمایا تسی کوفے بہنے پہ ہو، میں بچے نہ بھیج رہے ہیں لیکن میں بچے تیار کرے نہیں ہیں۔ بچیاں مستورات ایک آن کے نا تے بی بی نوار دعا کے انہوں سرما پایا، انہوں نے کدیاں کیتیاں، نمیاں پوشاکہ کڑیاں بی بی اور بچیاں پوانیاں شروع کیتیاں۔ ایک بار بچیاں پوائیاں وات لائیاں، وات پوائیاں اور وات جس وقت لاؤں لگی نا بی بی تو نکی بھراؤنی پوشاک لہنے والی بڑے بھراؤں آکھا بچے اے دیکھیں ہی آئے نا بیڑا ہنج لانا، اے بچے ہی دیکھیں ہی آئے نا بیڑا ہنج چڑھنا، پھر تو کمیز ہنج کرینی، ہی باں نا بیڑا میڈا پتر ہنج لانا۔ ای منظر ہے نا تو بیویاں تڑپ گئیاں اور ماتم کر اٹھیاں۔ انہوں نے فرمایا او میری سین ای کی پہ کرنی ہے نا بچے نہیں کوئی عمر ہی دس نہیں کہ بیڑے کنج لانے تے کنج چڑھنے، انہوں بچہ کیڑی لوڑے ہی دس نہیں کہ چوڑے کنج پونے تے کنج لانے۔ بی بی فرمایا دشمن زمانہ مشکل وقت ہے، اللہ جانے پترہ تے کہتے وقت آوجل، اللہ جانے تاہے نہ پیو کیڑی جائی مصروف ہوئے، اللہ جانے کیا ہے کہ مقام تیرا چوڑے لاؤنے پیر وزن جتے دشمن سرے تے کھڑوتے ہوں تے انگ نہیں میرے پتروں کو چوڑے نہ لاؤن۔ فرمایا میں اس وقت میں پیش نظر انہاں چوڑے لاؤنے تے پاوڑے پیسے کہنی ہے جس وقت بڑا دھراؤ لکے دھراؤں آکھنا پہ ہو سی اور انہا للہ تیلا چاہ چولا راہ بیک نہیں سجانا اور نہیں دیندہ ماں کو مل سکتا نہیں ماما مدد کرانا تو نکا دھراؤ ہاتھ جوڑ کے پاک روسی کو میں تم گھر نہیں خود بھی چولے دی کہ بیٹا ہوا ہے تائے لندہ میں کو 10 دیروں ذرا کر جلدی یہ چوڑا کینے لانا۔ بس حضرت مسلم آپ نے 2 معصوم بچے نہیں جوڑی ناگ دی اور سفر تے روانہ ہو گئے۔ یا 8 ذی الحج نی تاریخ دسیمی تاریخ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت حج مصروف ہے تا ایکی مقام تے امام حسین علیہ السلام حج ادھورا چھوڑ دیتا، حج عمر تبدیل کر دیتا اور فرمایا کہ ہون اسے تھوڑا سفر کرنا۔ تا امام حسین علیہ السلام جس وقت ایک فیصلہ کیتا تا اصحاب حسین امام حسین علیہ السلام نے قریب آئے اور فرمایا کہ تساں ای جڑا حکم دیتا ہے بالکل سیرا کیا تھے لیکن تسی حج کیوں عمر تبدیل پہ کرنا؟ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ میں حج عمر جس وجہ تو تبدیل پہ کرنا کیونکہ ان جڑے حاجی میں منافق شامل ہیں، انہیں جو لوگ شامل ہیں جنہاں احرامہ بھی چھریاں تے تلوارہ چھپائیاں ہوئیاں، ان یہ چاہتے ہیں کہ میں جس وقت کعبے کے طواف کرنا پہ ہونی تو ان مہاں قتل کر دیں من، یا جس وقت میں ملاد تو دوڑنا پہ ہونی تو اس وقت کہ مقام تے ان مہاں ذبح کر دیں من۔ تو میں او نہ بڑھنا چاہنا کہ جس نہ خون اس کعبے سے زمین تے بہ بنے۔ حرمت کعبہ بچاؤنے آستے حسین کعبے چھوڑ دیتا، کعبے بچاؤنے آستے حسین کعبے چھوڑ دیتا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے الفاظ اور ناکنے کہ اگر حسین حج عمر تبدیل کر کے اور کعبے کی حرمت نہ بچانے اور خدا نہ خواستہ
اگر حسین علیہ السلام اتنے شہید ہو گئے نے تو رانی دنیا تک روز قیامت تک کوئی شخص کعبے اللہ جانے حج کرنا منجیا یا نہ منجیا لوکاں یہ ڈر پہ منجا کے اتنے آ گئے تو مسلمان کو سڑے ہیں تا حرمت بچا کے کعبے نہیں کعبے کانڈ کر کے حسین جس وقت نکلے نا تو ایک دفعہ مڑ کے مکے دیں دیکھا اور انہیں الفاظ دہرائیں جڑے الفاظ شب ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چھوڑے نے فرمایا ہے کہ میں تیتھے رہنا چاہنا میں تک قدم تو چھوڑنا چاہنا میں تو توڑا بہت محب ہاں لیکن توڑنے کا سنیک ماں ہونے تھے بسر نہیں دینے امام حسین علیہ السلام کعبہ چھوڑ کے اگاں ٹر پہ حضرت حور علیہ السلام نا جڑا واقعہ میں نے خواہش ہے کہ میں کل بیان کرے سا کیونکہ اجوکی رات جڑی ای خصوصاً مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام نے بندوق کربلا نے نال کیونکہ اجوکی جڑی رات ہے یعنی جڑی تاریخ آج شروع اس سے امام حسین علیہ السلام کربلا ویسا ہے کربلا نے بنے تھی جس وقت حسین علیہ السلام پہنچے نا تا راوار تھیان کے روک گیا بہت سیانیاں شیئیں ہونیاں جانوار دے کوئی سمجھے دا اور ان کا کوئی عام جانوار نہیں ان جانوارن جنہاں نے مثال دنیا کے موجود نہیں ان جانوارن جنہاں نے قسم اللہ پاک قرآن چھپا دیا جانور اتنے سیانے ہونے تو سواب بھی اگر کوئی سواری رکھی ہوئی ہوئے تو تسی اس گال تو بخوبی واقف ہوگا کہ ان جس وقت ٹوپ پمننا تو اپنے گھرے کو پہنچ کے ان رک رہنے اس مقام تے ان رک رہنے جس مقام تے انہوں نے سفر ختم ہونا ان جس مقام آستے بڑے ہونے وہ تھے پہنچ کے رک رہنے بات ان اگا پیچھے ڈرنے کوئی نہیں اور امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا اپنے مکان تے اپنے گھر کے دروازے تے آن کے کھڑو گیا تو حسین علیہ السلام حجت تمام کرنے واسطے گھوڑے تو اترے راوار تبدیل کیتا دوسرا راوار بھی نہیں ٹورا واتے اور راوار تبدیل کیتا تیسرا راوار بھی نہیں ٹورا روایات جانا کہ متعدد گھوڑے امام حسین علیہ السلام تبدیل کیتے ہیں لیکن کوئی بھی گھوڑا جڑا نہ جس وقت نہیں ٹورا امام حسین علیہ السلام اترے گھوڑے تو اور کربلانی زمین تے بہ گئے اور امام حسین علیہ السلام کربلانی مٹی چائی اساں اپنے دہن مبارک نے قریب کھڑیا اس نے خوشبو گدی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کول چلے گئے اس محمل نے جس سے او بی بی سوار رہی جیسا گھرے ٹرنے کا بیدار ہے آنا ہائے غریبی آج کربلا نے سارا نے سفر نہیں کرنی لیکن حجت نہیں خیر ہے کیونکہ حجت نہیں قافلے نہ سالار عباس ابن علی وے حجت نہیں قافلے نہیں مہار عباس ابن علی نے ہاتھے چلے ہائے اللہ جانے ہوں کیا ہو گیا وقت ہوسی جس وقت نہیں قافلے نہیں مہار حضرت عابد بیمار نے ہاتھے جوسی ہائے اللہ جانے ہوں کیا وقت ہوسی جس وقت بی بی اس قافلے موجود ہوسی جس قافلے جو جیڑا بچہ اٹھ تو ڈھانا ہے تو وہ ماں آخری سلام کر کے ڈھانا ہے کیونکہ وہ یہ جاننا ہے کہ مڑ کے میں ماں میں ملتا کوئی نہیں اس محمل نے قریب آ گئے حسین علیہ السلام اور ہاتھ بلند کر کے ایک باری ہمشیر ریت دیتی اور فرمایا کہ زینب بہن میری ہمشیر میری آدمی بہجوان اس ریت کی خوشبو محسوس کر تبھی بھی پاک صلوات اللہ علیہ جس وقت ریت کی خوشبو محسوس کی نہ تب تڑپ گئی اور تڑپ کے آکھا کہ حسین ماں اس ریت وچوں اپنی ماں زہرا نے کھیر کی خوشبو آنی حسین ماں اس وچوں اپنے بابے علی نے خون کی خوشبو آنی فرمایا ماں اس وچوں تو نے خون کی مہک آنی حسین اس وقت حسین علیہ السلام فرمایا کہ بس یہ مقام ہے جت سے اثر ہونا اور بات حسین علیہ السلام دریافت کیتا کہ اس جائی نے کی نام ہے تاریخ اس جائی نے
کافی سارے نا جڑے ان موجود ہیں انہوں چو ایک نا جڑا وہ نواویس ہے. نواویس اس وجہ تو آکھا گیا کہ اس نے قریب ایک عیسائیہ نہ قبرستان ہے اور اس نے تذکرہ امام حسین علیہ السلام نے کی خاطر کی ملنا. بات امام حسین علیہ السلام ہور نہ دریافت فرمانے شروع کی کہ اس نے کوئی ہور نہ تا انہاں اتھے لاکی جڑے نیڑے گرائش لوگ کرانے میں دسا کہ اس نے نا ایک اور توف بھی ہے. فرمایا کہ اس نے کوئی ہور نہ تو دسا گیا کہ اس نے نا نئے نواب بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کو چاہ کہ اس نے کوئی ہور نہ تو اس قبیلے جڑا سارے نہ بٹڑ آیا نا وہ آیا اور اس فرمایا کہ ہن تساں میں او نا دے سیسا جس نے نائے بارے تسی پوچھنے لگے آنے اور تساں تسکین نہیں ہونی اس جائیاں کرب و بلا آکھنے یوں جاوے اتھے کوئی بھی آن کے پاس نہیں اگر جیڑا بھی اتھے آیا اس مصیبتیں رکھیاں اتھے اللہ نے سونے رسول مصیبتیں رکھیاں اتھے سونے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام مصیبتیں رکھیاں اتھے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھوانے چاہی اتھے حضرت آدم علیہ السلام نی طبیعت خراب ہوئی اس سے مقام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گریہ کیتا اس سے مقام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آؤ گماہ کیتی تو سا کہ میں یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرے نا جلد از جلد اس جائے میں چھوڑو جو جا ایسی خطرناک جاوے کہ اس جائے کے جس وقت ہوا چلی نا تو اس میں بھی موجود نکے نکے پتھر نے ذرے اڑ کے انسان نے جسم تے لگنے جو نوزا زخمی کر دے رہے. تو امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ میں دا اللہ دا وعدہ اس جائے کا ہویا گا اور وعدہ نبھانا حسین دا محرم لیکن 8 روز پہ آج حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پہ موجود ہو گئے. جس وقت یہ گل سنی نا حسین علیہ السلام کہ اس جائی وچ ہوا چلنی اور اس جو ریت وچ موجود پتھر نے ذرے اڑ کے انسان لگنے تے زخمی کرنے تو حسین علیہ السلام اپنی ہمشیر ہے جس وقت یہ واقعہ دسانا تو ہمشیر کی اکھیاں نہیں ہیں ان سامن نے بدل ہے اور بی بی فرمانی ہے کہ ہائے حسین ای تو او جا رہے جس جائی مہنگی مازارا آن کے اپنے والا توڑی قتلگاہ صاف کریں گی. ہائے حسین کے جاؤ وقت ہو سی جس وقت تم اتھے موجود ہو سے اور توڑے جسم میں تلوارت نیزے لگے ہو حسن تیرے تلواریں لگی ہوئی ہیں حسین توڑے جسم میں اس قدر خستگی ہو سی کہ توڑے جسم جو ہوا پہ گزر